बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में पहली किस्त में नशे के मुताल्लिक़ तमहीदन मुख्तसरन कुछ बातें आप लोगों के सामने मैंने अर्ज़ की थी। मालेगांव शहर में नशे की बढ़ती हुई तबाहकारियाँ और औलाद की बेतरबियती के मुताल्लिक़ कुछ बातें मुख्तसरन अर्ज़ की थी। मुख्तलिफ़ तहरीकें जो फ़िलहाल मालेगांव से उठ रही है, खड़ी हो रही है, नशे के ख़िलाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ की थी। आज मुख्तसरन इस वीडियो में कुरान की कुछ आयतों को लेकर और कुछ अहादीस को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। हम लोग मुसलमान हैं और शरीयत के अहकाम के जो 5 बुनियादी मकासद उलमाए किराम ने अपनी किताबों में दर्ज किए हैं, उनमें से दीन है, जान है, माल है, नस्ल है और अक्ल है। ये 5 बुनियादी मकासद हैं। दीन का होना ज़रूरी है। उसके बाद जान जो बतौर अमानत है, उसकी हिफाजत हम लोगों पर लाजिम है। कल क़यामत के दिन पूछ होगी। माल कहाँ से इसका हुसूल किया, कहाँ खर्च किया, इसके मुताल्लिक़ पूछ होगी। नस्ल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है अपने अहले खाना के मुताल्लिक़ भी कल क़यामत के दिन उससे पूछ होगी। और फिर अक्ल, अल्लाह ताला ने इस अक्ल के ज़रिए इंसान को तमाम मखलूक़ात में इम्तियाज़ अता किया, अव्वलियत बरतरियत अता की, काबिल इकराम बनाया, काबिल एहतराम बनाया। इस अक्ल की हिफाजत भी ज़रूरी है। इसको फतूर से बचाया जाए, इसको शैतानी वसाविस से बचाया जाए, इसको मगलूब होने से बचाया जाए। अगर ये अक्ल मगलूब हो गई, इस पर पर्दा पड़ गया तो इंसान इंसानियत के जामे से बाहर आ जाता है। फिर वो क्या कर गुजरे कुछ कहा नहीं जा सकता। मेडिकल साइंस और मुख्तलिफ अतिब्बा ने जो दिमाग की मगलूबियत के हौलनाक मनाजिर जो पेश किए गए, और अक्ल को मखमूर करने वाली चीज़ नशा ही है। और ये नशा जो है सिर्फ इंसान की अपनी ज़ात को नहीं बल्कि उससे मुताल्लिक़ जितनी ज़ातें हैं उनको भी ख़त्म करता है, तबाह करता है, घर वालों को तबाही के दहाने पर लाता है, गली वालों को अपने आप से गैर महफूज करता है। इसके हौलनाक गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा और लोगों को सताना, परेशान करना, चोरी करना, चमारी करना और फिर घरेलू जो तनाज़ात है इसी से पैदा होते हैं। यही बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत के बाद फ़ौरन शराब को हराम नहीं किया गया था। जिस चीज़ की लत बरसों से पड़ी हुई है उसको फ़ौरन छोड़ना आसान नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो कुरानी आयात पेश की उससे पता चलता है कि पहले इसकी क़बाहतें बयान की गई सूरे नहल में, फिर उसके बाद अल्लाह ने फ़ीहिमा इस्मुन कबीर कहकर उसकी खराबियों को बयान किया, उससे निकलने वाली जो खराबियां हैं जिससे नुकसान होते हैं। फिर उसके बाद ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकार, इससे मज़ीद ताकीद की कि नमाज, नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना है। सहाबाए किराम जो नमाज के आदी बन चुके थे, अब शराब पीकर फ़ौरन नमाज का वक्त हो जा रहा है, सहाबाए किराम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। उस वक्त में कुछ लोग शराब पिया करते थे जो वक्त नमाज के वक्त से दूर है, लेकिन फिर वही बुराइयां आम हो रही थी। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात नाजिल की और फरमाया बस अब बहुत हो गया, अब शराब नहीं पीना है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बगावत नहीं करनी है। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये जो शराब है, ये जो जुआ है, ये जो बुत है, ये कुरानदाजी को जो तीर है, ये सब शैतानी गंदगियों में से है, शैतानी अफ़ाल में से हैं। फज्तनिबू, इससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, फलाह इसी से तुमको मिलेगी ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उसका मकसद बयान किया, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावा, शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत को पैदा करे, वल बग़ज़ा,
بغض پیدا کرے، جھگڑا پیدا کرے، تم آپسی تنازع میں گر جاؤ، فی الخمر والمیسر، اس نشے میں پڑھ کر، اس شراب میں پڑھ کر، اس جوئے میں پڑھ کر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان ان چیزوں میں تم کو رکھ کر نماز سے، اللہ کے ذکر سے روک سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس اب تم کو رکنا ہے، اب شراب پھینک دینی ہے، اس نشے کو چھوڑ دینا ہے۔ دھیرے دھیرے تدریجاً اس چیز کو ختم کیا، شروع میں ہی پہلے ہی مرحلے میں اس کو حرام نہیں قرار دے۔ آپ آیات میں دھیان دیں، یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہے، شراب کو جو جوئے کے ساتھ، بت کے ساتھ جوڑا گیا، بدشگونی کے ساتھ جوڑا گیا، وجہ کیا تھی کہ جیسے یہ بت پرستی جو ہے، یہ جو جوا ہے، یہ شیطانی بڑے بڑے کام ہیں، یہ جیسے آپسی نزاع تم میں پیدا کر دیتے ہیں، اس سے خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، بس شراب بھی انہی کے مماثل ہے۔ ایک حدیث پاک میں شراب کے عادی کو مشرک کے مثل اور مانند کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں مرنے والا شخص اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ کرے، کیونکہ نشے کی حالت میں ایمان کا نور باہر آ جاتا ہے، آدمی خالی ہو جاتا ہے ایمان کے نور سے، تو اس کو بت پرستی کے ساتھ بیان کیا گیا، اور شراب کے عادی کو بت پرست کے جیسا کہا۔ خمر، اب یہ نہ کہیں کہ احادیث میں اور قرآن میں جو ذکر ہے خمر سے مراد صرف شراب ہے، اس کے علاوہ ہر نشہ والی چیز جائز ہے، نہیں۔ خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، آدمی کو پتہ نہ چلے، احساس نہ ہو کیا کر رہا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں، وہ مختلف تعویلات پیش کریں گے، ان نشہ آور چیزوں کو مختلف نام دے کر تعویلات پیش کریں گے، لوگوں میں رائج کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا کہ کہہ دو کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز، چاہے وہ شراب نہ ہو، دوسری چیزیں ہو جو انسان کی عقل کو مغلوب کر دے، مخمور کر دے، ڈھانپ لے، انسان بے احساس ہو جائے، ہر وہ چیز حرام ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے۔ قرآنی تعلیمات ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شراب پینا، کورکس کی بوتل پینا، کتا گولیاں کھانا، یہ مختلف نشے کے نام ہیں۔ کتا گولی، بام، سلیشن، وہ جائز چیزیں جن کو بیماریوں کی وجہ، جن کو بطور علاج لانچ کیا گیا تھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس سے نشہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو مخمور کر رہی ہے تو یہ چیزیں بھی شریعت میں حرام ہیں۔ مختلف نام دے کر ان شراب کے الگ الگ ایسے نام آ گئے ہیں کہ جن کو سن کر انسان حریص ہو جاتا ہے، جیسے یہ شریفوں کی پینے والی کوئی چیز ہے، اور جتنی مہنگی شراب جس کے پاس ہوگی اہل یورپ کے نزدیک وہ اتنا شریف شمار کیا جائے گا۔ آپ جان لیں کہ یہ جو گورے ہیں، یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں جن کے نزدیک یہ چیزیں جائز ہیں، ان کے یہاں اس کی تباہ کاریاں بھی بے شمار ہیں۔ آدھے لوگ تو شراب کی وجہ سے اٹیک لے کر اور مختلف بیماریوں میں گھر کر ان میں مرتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کی وجہ سے جتنی فحاشیہ اور عریانیت ان میں عام ہے، گنڈا گردی، قتل غارت گری عام ہے، اس کی نظیر دوسرے ممالک میں نہیں ملتی جہاں پر شراب کو حرام کیا گیا ہے، اس پر بین لگایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ جان لیں، وہ پیتے ہیں اس لیے کہ ڈپریشن کو بھگا سکے، فکروں کو دور کر سکے، ٹینشن کو دور کر سکے، پہلے سے تباہ ہے مالی اسباب کی وجہ سے، پہلے سے تباہ ہے کسی اور وجوہات کی بنا پر، اور پھر یہ ان سب چیزوں کا استعمال کر کے یہ اور تباہ ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔
یہ اپنا خود کا اور نقصان کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر یہ نسوں کو اور اعصاب کو سلا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سکون حاصل کر لیا، ہم نے اطمینان حاصل کر لیا، دل کو ہم نے سکون دے دیا، مگر یہ نہیں جانتے اور پوری دنیا مل کر سکون کا کوئی حل، جائز حل نہیں تلاش کر سکتی۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو جو ہے، قلوب کو جو وہ صرف اللہ کے ذکر سے، شریعت کے احکام سے، ایک دوسرے کی خیرخواہی سے، ایک دوسرے کے تعاون سے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی نظیر، کوئی دوسرا حل یہ دنیا پیش نہیں کر سکتے، عاجز ہے۔ تو جو احباب ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان منشیات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ کل قیامت کے دن مال اور جان اور نسل اور دین اور عقل، ان کے بارے میں جب سوال ہوگا آپ سے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ یہ بنیادی مقاصد ہے دین کے۔ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائے، خود کو بھی بچائے، اور اپنی ذات سے جو متعلق ہے، جو ذاتیں جو تعلق والے ہیں، باپ ہے تو اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، اولاد ہے تو بوڑھے باپ کی فکر کرنی ہے، بن بیاہی بہنوں کی فکر کرنی ہے۔ تو ان فکروں کو لے کر چلے، ان سب چیزوں کو چھوڑے اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھے۔ اگر تم کو سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ سے اور اللہ والوں سے جڑے، شریعت سے اور شریعت کے احکامات سے جڑے، اور ان سب چیزوں سے دور رہے، توبہ کرے، آج ہی ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہمارے نوجوانوں کو اور قوم کے سرمایوں کو محفوظ رکھے باطل کی سازشوں سے، اور ان کے دین کی، ایمان کی عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔